الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم इमाम अल-अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस अतहर के साथ मोहब्बत
ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات سنتوں پر وہ عمل نہ کرتا ہو تو وہ شخص اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، ہر اہل ایمان کی یہ چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، چاہت بھی ہے اور اہل ایمان اس چیز کی دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ اللہ کیا کرنا پڑے گا؟ فَاتَّبِعُونِي، تو تم پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، گفتار میں، رفتار میں، ہر چیز میں میرے نبی کا طریقہ تلاش کرو۔ آج ہم اپنے ملک کا یہ قانون لے لیں، جس نوٹ کے اوپر پاکستان گورنمنٹ کی مہر نہ ہو، وہ نوٹ بازاروں میں، بینکوں میں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کے پاس ہوگا تو وہ جعلی تصور ہوگا اور وہ بندہ مجرم بھی ہوگا، جیل میں بند بھی کیا جائے گا اسے، بھلے وہ 5000 کا نوٹ ہو، 10,000 کا ہو، 1000 کا نوٹ ہو، 500 کا ہو، 10 کا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر مہر نہیں لگی ہوئی، وہ جعلی تصور ہوگا اور بندہ مجرم کہلائے گا۔ ایک سمپل سی اور قابل غور بات ہے یارو، یہ بتاؤ جب ایک جعلی نوٹ پاکستان جیسے شہر میں نہیں چل سکتا تو جس عمل پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مہر نہ لگی ہوئی ہو تو بتاؤ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ گویا کہ اگر ہم نماز بھی پڑھ لیں، نماز میں بھی جب تک ہماری سنتوں کی مہر نہ ہوگی، نماز ہو یا کوئی بھی عمل ہو، جب سنت کے موافق نہیں ہوگا تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ علماء کرام نے بڑی باریک مسئلہ لکھا ہے، مسواک ہے، سنت ہے، بے شمار اس کے فوائد لکھے ہیں حدیث مبارکہ میں، 70 کے قریب لکھے کہ اس کے یہ فائدے ہیں۔ منہ کی صفائی ہوتی ہے، معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے۔
اب اس کی قدر و قیمت تو اہل ایمان کو ہوگی نا۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو وہ تو دنیا کے فائدے ہی سنے گا کہ دنیا کے کیا فائدے ہیں، بینک بیلنس بنانے کے فائدے کیا ہیں۔ دنیا تو فانی ہے، چند دن کی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت ابد الاباد ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو مسواک کے اندر کرنا سنت ہے، اور مسواک کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ اب قابل غور نقطے کی بات یہ ہے کہ اب یہ مسواک ہے، ثواب ہے، عبادت ہے۔ اب اس مسواک کو بھی اگر ہم خلاف سنت کریں گے تو گناہ ملے گا۔ مسواک پکڑنے کا سنت طریقہ ہے، پھر اس کو کتنی دفعہ کرنا ہے یہ بھی سنت طریقہ ہے، معلوم کرنا پڑے گا، تب جا کر پورے مسواک کا ہمیں ثواب ملے گا۔ کھانا لے لیں، کھانے کی شروع میں آپ بسم اللہ پڑھیں، بھول جائیں تو درمیان میں پڑھیں، آخر میں آپ نے بسم اللہ دعا پڑھ لی کھانے کے بعد کہ یہ پورا کھانا آپ کے لیے، ہمارے لیے عبادت بن گیا۔ اب اسی میں اگر سنت کے مطابق کھانا نہ کھائیں تو یہی کھانے کا ہم سے حساب بھی ہوگا، اور جتنا اس میں وقت لگے گا وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ کھانا تو جانور بھی کھاتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی دعائیں نہیں ہیں۔ اگر مسلمان بھی بغیر دعائیں کے کھائیں تو آپ خود حساب لگا لیں، جانوروں میں پھر مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی، تو تم پیغمبر کی اتباع کرو، اس کی سنتوں پر عمل کرو، پھر کیا ہوگا، نتیجہ کیا ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ پھر تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، خالی محبت نصیب نہیں ہوگی، گناہ بھی تمہارے معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی آدمی مومن ہو نہیں سکتا، ایمان والا بن ہی نہیں سکتا، کامل مسلمان بن ہی نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ پیارے آقا کیوں؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ساری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، گھر والی سے بڑھ کر، سب سے زیادہ محبت جب تک اس کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ آ جائے اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، اپنے گھر والوں سے بھی بڑھ، پوری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر جب سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں ہوگی تو تب ایمان والے ہم بن سکتے ہیں، تب ہماری عبادت جو ہے کارآمد ہو سکتی ہے، ایمان کارآمد ہو سکتا ہے۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کامل محبت کرنے والے ہیں؟ وہ ہماری ہر آداب بتائے گی جب ہم ہر چیز میں سنت کے متلاشی ہوں گے، کیونکہ دنیا کا یہ اصول ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے در و دیوار سے، اس کے راستے سے، اس کے چلن چال سے، ہر آداب سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ آج ہمارا لباس کچھ بتائے، گفتار کچھ بتائے، رفتار کچھ بتائے، اور خالی ہم دعویٰ کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو اس سے خالی محبت کے دعوے سے آدمی محبت رسول والا نہیں بن سکتا۔ محبت رسول کے کچھ تقاضے ہیں، ان میں سے 4 تقاضے آج ذکر کر کے بات کو سمیٹوں گا۔
سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، سوال کیے، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ پیارے آقا نے پوچھا کہ میرے صحابی ما اعددت لہا، کیا قیامت کے لیے کچھ آپ نے تیاری کی ہے؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس تیاری تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ اتنی تعداد میں نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، پھر کیا ہے؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے دل میں قیامت کی تیاری کے لیے بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ ایک صحابی ہو کر وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے پاس قیامت کی تیاری کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، انت مع من احببتہا، ہاں جس کے ساتھ تم محبت کرو گے کل قیامت کے ساتھ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ جنت البقیع ہے۔ اب ہر اہل ایمان یہ کوشش کرتا ہے کہ میری قبر جنت البقیع میں بنے، ہر اہل ایمان یہ کوشش کرتا ہے کہ میری موت مدینے میں یوں آ جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تم میں سے جو یہ کوشش کر سکتا ہے کوشش کرے کہ میری موت مدینے میں آئے۔ حدیث کے الفاظ، اگر ممکن نہ ہو آدمی کم از کم دعائیں تو ضرور کرے کہ یا اللہ ہماری موت ہمیں مدینہ منورہ میں آ جائے۔ دعائیں ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ دعا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، ولی ہے، گنہگار ہے، نیک ہے، فاسق ہے، فاجر، امیر ہے، غریب ہے، وزیر ہے، صدر ہے، بادشاہ ہے، ہر ایک کی دعا اللہ پاک ضرور سنتے ہیں۔ جنت البقیع میں دفن کی ہر مومن کوشش کیوں کرتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جنت البقیع کا جو قبرستان ہے آسمان والوں کے لیے یوں چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، آسمان والوں کے لیے جنت البقیع یوں چمکتا ہے۔ اور یہ جنت البقیع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہے، جو جنت البقیع میں دفن ہوگا کل قیامت کے دن۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں سب کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں، اور جس کی سفارش حضور فرما دیں اس کی جنت پکی ہے۔ اور جو جنت البقیع میں دفن ہے دنیا میں حضور کے پڑوسی ہیں، جنت میں بھی جنت البقیع میں دفن ہونے والے حضور کے پڑوسی ہوں گے۔ بتاؤ آپ کس کی خواہش نہیں ہے کہ جنت البقیع میں اور قیامت والے دن حضور کا پڑوسی بن جائے؟ تو محبت رسول کے کچھ تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت کو بجا لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا ہو سکے عزت کی جائے، تکریم کی جائے۔ قرآن پاک میں ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، پہلی تکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، وَتُوَقِّرُوهُ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی جائے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم عالم تھے، بڑے عظیم بزرگ تھے، بڑے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی لوگ تقریریں سن کے کہیں بڑے بڑے گستاخوں کو واصل جہنم کر دیتے تھے۔ اب بتاؤ جن کی تقریروں میں اتنا دم ہوگا ان کے اپنے دل و دماغ کتنے روشن ہوں گے۔ یہ لوگ علماء اصل میں روشن خیال لوگ ہیں۔ باقی انگلش پڑھنے والا روشن خیال نہیں ہوتا، وہ پراگندہ خیال ہوتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرے وہ روشن خیال نہیں ہے، وہ پراگندہ خیال ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہوش سنبھالنے کے بعد مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی بے وضو نام لیا ہو۔ اب بتاؤ جن کے دل و دماغ میں خالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کی اتنی قدر ہوگی تو بتاؤ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت ہوگی۔ جو نام کی اتنی قدر کرتے ہوں تو بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قدر و منزلت جانتے ہوں گے۔ صحابہ کرام میں جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو پس رکھیں کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے اور اونچی ہو جانے کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کرام کی حالت کیا بنی؟ اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا تھوڑا زور سے بولو کیا کہہ رہے ہو۔ صحابہ نے پھر ادب کر کے دکھایا کہ حضور کا ادب کیا ہوتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرمایا کرتے تھے اور صحابہ اکرام جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انما علی رؤوسہم الطیر، ایسا لگتا تھا کہ صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، وہ بالکل ہل جل بھی نہیں کر رہے۔ ادب کا یہ عالم تھا۔ آج بھی چلے جاؤ مدینہ منورہ میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور روڈ 24 گھنٹے بھرے ہوئے گلیاں خالی نہیں ملے گی۔ پورے مدینہ منورہ میں آپ کو بھرا ہوئے مجمع کے اندر کیا مجال ہے کہ کوئی آدمی آواز بلند کر دے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی بھی نہیں۔ آج بھی یہ ادب مدینہ پاک میں موجود ہے، اور بلکہ روضہ پاک کی جالیوں کے اوپر یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم له تشعرون۔ تو یہ آیت آج بھی لکھی ہوئی ہے روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طریقے سے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ادب لوگوں میں اب بھی موجود ہے کہ لوگ عالم کے سامنے اپنی اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور جو لوگ علماء سے بدتمیزی کرتے ہیں، بآواز بلند بات کرتے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ ایسا آدمی جو علماء کا گستاخ ہو، مر جائے، مرنے کے بعد اس کی قبر کھول کے دیکھو، اس کا جو ہے چہرہ قبلہ رخ سے پھر جائے گا۔ یعنی جو علماء کی گستاخی بے ادبی کرتا ہے، نسلوں میں اللہ تعالیٰ کوئی اس کے عالم پیدا نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے علماء کا بھی ادب کریں۔ یہ علماء بھی جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی طریقے سے جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے منسوب ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا بھی ادب و احترام کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ کوئی ان سے فقہی مسئلہ پوچھنے آتا تھا تو ان کے پاس ایک باندی تھی، رکھی ہوئی تھی خاتمہ کے طور پر۔ وہ پہلے پوچھ لیتی تھی آپ نے کیا پوچھنا ہے، حدیث مبارکہ سننی ہے یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ پوچھنا تو ڈائریکٹ بتا دیتے تھے۔ اگر کوئی آتا کہتا میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننی ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہاں یہ اہتمام تھا۔ ایک شاہی تخت لگا ہوا تھا اور بندے کو پہلے وہاں بٹھا دیتے، بٹھانے کے بعد امام مالک آتے، غسل فرماتے، غسل فرمانے کے بعد پھر جا کر تخت پر بیٹھتے شاہانہ انداز میں، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتے۔ اب بتاؤ جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا اتنا اہتمام ہے، دل میں قدر ہے، محبت ہے، تو بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں کتنی ہوگی۔ مولانا عاشق الہی بلند شہر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ انہوں نے مدینہ پاک میں مرنے کے لیے 27 سال انتظار کیا، مدینہ پاک میں رہائش اختیار کی تاکہ مجھے جنت البقیع کی موت نصیب ہو جائے۔ دارالعلوم کراچی کے استاد بھی رہ چکے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ پچاس سالہ تقریب تھی دارالعلوم کراچی میں۔ علماء اکرام نے یہ فیصلہ کیا دارالعلوم کے بیٹی نے کہ مولانا عاشق الہی صاحب کو بھی اس میں دعوت دیتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔ 50 سالہ تقریب ہے۔ جب ان کے پاس دعوت نامہ پہنچا تو ان نے معذرت کی، کہا ایسا نہ ہو کہ میں راستے میں موت مجھے آ جائے اور میں مدینے کی موت سے محروم رہ جاؤں۔ علماء اکرام نے فرمایا حضرت اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، آپ تشریف لے آئیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خیر وہ مولانا عاشق الہی بلند شہر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ جیسے جلسہ ختم ہوا فوراً ٹکٹ کرایا، فوراً مدینہ پاک میں پہنچ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے راستے میں موت نہ آئے۔ تو جن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے وہ پھر مدینے کی موت کے لیے یوں تمنا کرتے ہیں، سب کچھ گھر بار چھوڑ کر قربانی دینے کے لیے یوں پھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ بات آخری ہے، بات سمیٹ رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ قرآن کے لحاظ سے، حدیث کے لحاظ سے متفقہ عقیدہ ہے کہ آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی آخری کتاب ہے۔ اب آخر میں 2 منٹ آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے، میں بھی بولوں گا، بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری نبی۔ آواز نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، کتاب نہیں آ سکتی۔ آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے۔ اب اگر کوئی لانتی اٹھ کر دعویٰ بھی کرے کہ میں نبی ہوں، اور اگر کوئی مسلمان اٹھ کر جا کر اس سے دلیل مانگے تو یاد رکھو دلیل مانگنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ بھی کافر ہے۔ دلیل مانگے تو کیوں مانگے؟ کیا اس کو ختم نبوت میں شک ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی اگر دعویٰ کرے
اور دعویٰ کرنے کے بعد کوئی مسلمان اٹھ کر جا کر دلیل مانگتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ہمیں شک ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو 26 مئی ہے اس کو ہم مناتے ہیں یوم نجات۔ کیوں؟ ایک لعنتی تھا مرزا قادیانی ملعون، آپ اس کی عقل پہ حیران رہ جائیں گے جب اس کے تذکرے سنیں گے۔ بنتا تو نبی تھا، دعویٰ کرتا تھا نبوت کا، لیکن حالت اس کی کیا تھی؟ کتابوں میں لکھا ہے تھا ایسا بدبخت لعنتی، جوان العمر ہے، جوانی میں ہے، لیکن شلوار نہیں پہنتا تھا۔ اور میں اگلی بات آپ کو بتاؤں، تھا اتنا شرمیلا، شلوار نہیں پہنتا تھا، جب بازار میں جاتا تھا کوئی آگے سے اگر عورت آ جائے تو قمیض یوں منہ پر رکھ لیتا تھا شرمانے کی وجہ سے۔ اب جس کی اتنی عقل ماری یہی ہو، بتاؤ ایک آنکھ کاڑی، وہ پنجابی میں کہتا ہے نا کسی منج کو بھی اس کی تصویر دکھاؤ تو وہ منج بھی قلعہ پٹ کے نس جائے گی کہ یہ کیا بلا آپ نے ہمیں دکھا دی۔ اور اتنا بدبخت لعنتی تھا، آخری موت اس کی دیکھے، موت بھی بڑے مزے کی موت آئی ہے۔ اللہ بھی اللہ ہے یار، اللہ بھی کہتا ہے تم اگر میرے نبی سے ٹکر لیتے ہو تو میں تمہیں بھی دنیا کے لیے ایسی عبرت نہ بناؤں تو مجھے بھی رب نہ کہنا۔ آخری وقت ہے، اس کی موت لکھی ہے کتابوں میں، اتنا بیمار ہو گیا کہ باتھ روم تک جا نہیں سکتا تھا، دست ہو رہے۔ آخری اتنی حالت خراب ہوگی کہ دست ہو کر چرپائی پہ نکل جاتے تھے، اسی دست کی حالت میں، پخانے کی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ کس حالت میں؟ پاخانے کی حالت میں موت آ گئی۔ اور آپ نے آپ کو کہتا کیا تھا کہ تم قرآن پڑھ دو نا مسلمانوں، من بعد اسمہ احمد، یہ جو احمد کا نعوذ باللہ تذکرہ آیا ہے یہ میرا تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ لوگ جمع تھے، باہر ہجوم، مسلمان تھے، مسلمانوں نے کہا اس بے غیرت کو ختم کرتے ہیں۔ عشاء کا وقت ہے، عشاء کے بعد جو ہے نا ملعون لیٹا ہوا ہے، گھر والی بھی ساتھ سو رہی ہے، باہر لوگوں کا ہجوم جمع ہوا، گیٹ کھٹکایا، باہر بلایا لیکن باہر آیا نہیں۔ اب گھر والی کو کیا کہتا ہے کہ مجھے نعوذ باللہ وحی آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ یا ایھا النبی، اندر رہیو، باہر نہ جائیو، باہر جائیو تو مر جائے گا۔ پھر کیا وحی آئی ہے کہ یا ایھا النبی، اندر رہنا، باہر نہیں جانا، باہر جائے گا تو مر جائے گا۔ تو دعویٰ کیا کرتا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، تو جھوٹا نبی تھا، نبی تو نہیں تھا، جھوٹا لعنتی تھا، قادیانی مرزا تھا۔ اور یاد رکھے یہ اس کی وضاحت ضروری ہے، آج بھی یہ قادیانی جو ہے نا اپنی محنت کر رہے ہیں، کبھی کس شکل میں، جو ان کی جتنے بھی مصنوعات ہیں شیطان کے نام سے، دوسرے نام سے، تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں جو نبی کا دشمن ہے وہ نہیں ہمارا ہے، جو نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو صحابہ کا نہیں ہو سکتا وہ میرا آپ کا بھی نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز میں دشمن کا بائیکاٹ کریں۔ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ قادیانیوں کی مصنوعات ہوں جتنی بھی ہوں، ہمیں چاہیے کہ ساری مصنوعات کی، ساری چیزوں کی بائیکاٹ کریں، ان کی پہچان کر لیں، شیزان ہیں، جتنی چیزیں ہیں ہم انہیں دکان سے ان چیزوں کو نہ خریدیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنی بھی ان کی کمپنیاں قادیانیوں کی، یہ سارا پیسہ جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے، ہمارا پیسہ ہمارے خلاف استعمال ہو، تو ہمیں چاہیے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ سارے ہاتھ کھڑے کر کے کہیں انشاءاللہ قادیانیوں کا بائیکاٹ، کوئی دوستی، ہاتھ کھڑا رکھے، دونوں ہاتھ کھڑے، ایمان کی علامت ہے، کل قیامت کے دن یہ چیز ہمیں کام آئے گی، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے قادیانی کی ساری چیزوں کے بائیکاٹ، اور پرچار بھی کریں گے کہ یہ قادیانی کافر ہیں، کہنے سے تکلیف نہیں آئے گی، کہنے قادیانی کافر ہیں، قیامت تک کافر ہیں، قادیانی کافر ہیں، ان کی ساری چیزوں کے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا